السلام علیکم۔ آج ہم لگانے گئے کسی کے گھر میں، دوست تھا میرا، اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں آج کل نا کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، اے سی لگانے کے لیے۔ تو ہم ایک ایسے گھر میں گئے جہاں پہ جا کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ان لوگوں کی ذہنیت دیکھ کے۔ ایک تو ان کے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دیا ہوا ہے، 6 مرلے کا گھر تھا، سارا فل ٹائلز لگائی ہوئی ہیں، چھت پہ بھی ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، باہر پلنگ کی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے، ٹرپل 3 منزلہ گھر۔ اور سنیارے کا کام میں نے ان سے پوچھا تو وہ جی کہتے کہ ہماری سنیارے کی دکان ہے، پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گھر پہلے 3 اے سی لگے ہوئے تھے، چوتھا اے سی لگانا تھا۔ اپنے گلی کے اندر وہ اے سی کا آؤٹ ڈور نہیں رکھ سک رہے تھے کیونکہ سب سے اینڈ والے کمرے میں انہوں نے لگانا تھا اور اس کی بیک سائڈ پہ گلی تھی جن پہ انہوں نے اپنی گلی چھوڑی بھی نہیں تھی، جو بیک سائڈ وہاں پہ وہ روشن دان کھڑکی تک نہیں نکال سکتے، جب تک انہوں نے اس میں گلی میں کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو پھر نہیں نکال سکتے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک اے سی کا جو آؤٹ ڈور ہے وہ بیک سائڈ والی گلی میں بغیر پوچھے یا پوچھ کے انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ اب دوسرا آؤٹ ڈور وہ رکھنے لگے تو سامنے والی جو خاتون تھی، انہیں میں جانتا ہوں، کسی کے گھروں میں کام کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے وہ اپنے بچے پال رہی ہے، ان کے گھر یو پی ایس تک نہیں تھا۔ اس بندے نے پہلے بھی آؤٹ ڈور اس کے گھر کے سامنے جو دروازہ ہے مین، اس کے سامنے اوپر 10 فٹ اوپر کر کے لگایا ہوا تھا۔ اب وہ بی بی آئی، وہ بیچاری غصے میں بھی تھی، وہ دبی ہوئی بھی تھی، وہ شکایت بھی کر رہی تھی اور وہ اڑے ہوئے انداز میں، جلے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، بات کر رہی تھی کہ بھائی آپ نے پہلے بھی جو آؤٹ ڈور لگایا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے بچے بیٹھک میں سوتے ہیں، تو یہ اس کی جتنی بھی گرم ہوا ہے وہ ساری ہمارے گھر میں آتی ہے۔ 6 فٹ کی گلی ہے صرف اور صرف، تو وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے تو 4 اے سی گھر میں لگوا رکھے ہیں، جنریٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر تو یو پی ایس بھی نہیں ہے، میرے بچے گرمی میں سوتے ہیں، ایک تو بجلی نہیں ہوتی، دوسرا یہ آپ کا جو آؤٹ ڈور جو آپ نے جنریٹر پہ چلایا ہوا ہوتا ہے اے سی، اس کا آؤٹ ڈور وہ گرم ہوا دیتا ہے ہمارے گھر میں۔ ہمارا تو جینا عذاب کر رکھا ہے آپ نے، اب آپ ایک اور آؤٹ ڈور یہاں پہ لگانے لگے، آؤٹر۔ وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا، میں لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بجائے اس کی تکلیف میں اس کا احساس کرنے کی بجائے وہ اسے لڑنے لگ گیا۔ ہم تو چپ کر کے اے سی لگانے کے چکر میں تھے کہ ہم یہاں سے لگائیں، فارغ ہوں یہاں سے۔ اب لگوانا تو اس نے تھا کہ وہ کون سی دیوار پہ لگواتا ہے، کون سی نہیں پہ لگواتا ہے۔ خیر، وہ عورت آئی، بولی اور چلی گئی۔ اس کے بعد جناب وہ دوبارہ سے آؤٹ ڈور اس نے کہا جی یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہی آپ لگا دو، اس کے اوپر ہی لگانے لگے ہم۔ ہمیں بھی بڑی مشکل ہوئی، ہم نے بھی جو مطلب کہ ہم 2000 روپے لیتے ہیں ایک اے سی کو انسٹال کرنے کے، وہ لینے تو 2000 ہی تھے، لیکن محنت وہاں پہ 2 گھنٹے لگتے ہیں ایک اے سی انسٹال کرنے کے اوپر، سادہ کام ہے، ایک تو ہمیں 6 گھنٹے لگ گئے۔ میں اس نو دولتیے اور امیر آدمی کی کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس نے ہمیں چائے پانی بھی نہیں پوچھا، 6 گھنٹے سے ہم سے کام کروا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جناب کھانے کا ٹائم ہو گیا، رات کے 10 سے 11 بج گئے، 5 بجے کے ہم آئے ہوئے، اس نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ اور پھر جب ہم اے سی لگا رہے تھے، ایک بندہ اوپر کام کر رہا ہے، میں نیچے بیٹھا دیکھ رہا ہوں انہیں، وہ اپنے ساتھ والے کسی ہمسائے کے ساتھ یہی بات کر رہا ہے، یار میں نے تو انہیں ایسے کر دینا تھا، ایسے کر دینا تھا، ایسے کر دینا تھا۔ نو دولتیے والی باتیں نکل رہی تھیں اس کے منہ سے، بے اختیار نکلی جا رہی تھی، میں تو فائنینشیل اتنا اسٹرانگ ہوں، میں تو کسی کے ساتھ پنگا لوں تو پھر کوئی میرے فائنینشلی میرے جتنا ہو یا اس کا رتبہ میرے جتنا ہو یا میرے سے بڑا ہو، میں اس سے پنگا لوں، اب میں ان غریب لوگوں کے ساتھ کیا کروں، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ہم تو پھنس گئے ان گھٹیا لوگوں میں آ گئے، یہ وہ۔ میں اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کی باتیں سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو تیرے ہمسائے ہیں، دوسرا تو خود ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں گرم ہوا پھینک رہے ہو، ایک بات، اور دوسرا تم اوپر سے ایک تو چوری، دوسرا سینہ زوری، ان سے نہ بدتمیزی سے بات بھی کر رہے۔ کتنا غلط رویہ ہمارے معاشرے کا، جس کے پاس بھی تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے وہ اگلے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
خیر مجھے اس کی سوچ انتہائی بری اور ذلیل ترین گھٹیا سوچ لگی. وہ بندہ ہی بہت گھٹیا. آج آ کے اس نے 1,00,000 روپے کا اے سی تو لگوا لیا. ہماری جاتے ہوئے ہمارے جو لڑکے کام کر رہے تھے ان کی 1,000 روپیہ مزدوری بھی دبا لی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے بھی ان جیسے نو دولتیے دیکھیں جنہوں نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے. کوئی بھی امیر یار دوست رشتہ دار جو ہے آپ کا، جو آپ پہ اپنی امیری کا روب چاہتا ہے، تو اس سے دفعہ دور کرے، لعنت بھیجیں اس کے اوپر. کیونکہ زندگی میں آپ تو اس کے کئی دفعہ کام آئیں گے لیکن وہ بندہ آپ کے کبھی کام نہیں آئے گا. اس لیے نا ایسے لوگوں سے دور ہی رہتے ہیں. اور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا ہوں ایسے گھٹیا لوگ ہمارے پاکستان میں جو پیدا ہوئے ہیں. اصل میں معاشرے، آپ ایک بندے کی سوچ ہی دیکھ لیں کہ ایک بندہ جس کے گھر میں 5 kV کا جنریٹر بھی ہے، اس سے چھوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے انہیں بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے گھر میں 4 اے سی لگے ہوئے ہیں. وہ 10 سے 12 ہزار روپیہ خرچ کر کے آؤٹر کا جو پائپ ہے وہ اس سے اوپر لے جا کے یا اپنی چھت کے اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہیں رکھ رہے. اس کی گھٹیا سوچ کا اندازہ لگائیں. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ان کا بھلا نہیں ہو سکتا تو میں برا تو لازمی کروں. اس نے 2 آؤٹر ان غریب لوگوں کے گھر کے سامنے لگا دیے تاکہ اگر میں ان کو ٹھنڈی تو ہوا دے نہیں سکتا، ان کو گرم ہوا تو ان کے گھر میں جائے نا، کسی نہ کسی طرح میں ان کو اذیت پہنچاؤں اور یہ میرے سے تنگ ہوں. مجھے تو اس کی ساری باتوں کا نچوڑ یہی لگا کہ میں بھلا تو ان کا کر نہیں سکتا. وہ تو میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی، لیکن برا کرنے کی جو توفیق دی ہے اس میں میں اپنا پورا حصہ ڈالتا ہوں. اللہ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو. ایسے گھٹیا لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ایسے گھٹیا لوگوں سے ہمیں تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے. اس طرح کے گھٹیا لوگ جو میرے زندگی میں آئے ہیں میں تو فوری چھوڑ دیتا ہوں. جو بھی میری ویڈیو دیکھے اس طرح کے نو دولتیے اور اس طرح کی گھٹیا لوگوں سے بچے. اور اگر آپ کی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کی ایسی سوچ ہے جو کسی کا بھلا تو نہیں کر سکتے اور لیکن برا ضرور کر رہے ہیں، تو وہ سوچیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو اختیار دیا تھا تو آپ نے کیا کیا، اس کا ناجائز استعمال کیا یا جائز کیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. مجھے اس بندے کی بات پہ بڑا دکھ ہوا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بھائی وہ ایسے بندے سمجھتے بھی نہیں ہیں. اللہ ہدایت ہی دے ان کو، اللہ ہی دے ہدایت تو شاید کام آ جائے. ویسے کوئی چانسز نہیں ہے. بہرحال جی آپ سے شیئر کرنی تھی میں نے بات، وہ میں نے شیئر کر دی. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی. نیکسٹ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. موسم بہت اچھا ہے، زبردست.